حضرت رابعہ بصری کے والد ماجد بہت غریب تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں اور چوتھی حضرت رابعہ تھی۔ تو جس رات حضرت رابعہ بصری پیدا ہوئیں اس رات ان کے والد ماجد کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سوئے اور سونے کے بعد انہیں خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ غمگین مت ہو، آپ پریشان مت ہو، آپ کے گھر جو بچی پیدا ہو رہی ہے، آپ کے گھر جو بیٹی پیدا ہو رہی ہے وہ بڑی برکت والی بیٹی ہے، بڑی برکت والی ہے اور اللہ کی نیک بندی ہے۔ تم خوش ہو جاؤ کہ تمہارے گھر وہ رحمتوں برکتوں کا نزول لیتی ہوئی آ رہی ہے۔ اور تم صبح کو امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے کہنا ایک پرچی لکھ کے لے جانا، پرچی میں یہ لکھ دینا کہ تم جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہر رات کو درود شریف پڑھتے ہو اور ہر جمعے کو 400 بار درود شریف پڑھتے ہو، اس جمعے کو تم نے درود شریف نہیں پڑھے، پرچی میں اتنا لکھ دینا اور امیر بصرہ کے پاس پہنچا دینا۔ حضرت رابعہ بصری کے والد ماجد صبح کو اٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اٹھے، اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک پرچی لی، پرچی میں لکھا، لکھنے کے بعد امیر بصرہ کے یہاں چلے گئے۔ امیر بصرہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے، دربان کو وہ پرچی دی، سپاہی کو پرچی دی، سپاہی امیر بصرہ کے پاس وہ پرچی لے گیا۔ امیر بصرہ نے جیسے ہی وہ پرچی دیکھی کھڑا ہو گیا۔ میں جو درود شریف پڑھتا ہوں، چلو اس کی وجہ سے میرے نبی نے مجھے یاد تو فرمایا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یاد تو فرمایا ہے۔ وہ پرچی جیسے ہی اس نے دیکھی کھڑا ہو گیا ادب سے اور کہنے لگا آج میں اسی خوشی میں 10,000 درہم غریبوں میں تقسیم کروں گا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا 10,000 درہم غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اور وہ انسان جو یہ پرچی لایا ہے، جس کے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کے میرے لیے بتایا ہے، اس انسان کو 400 درہم دے دو جا کے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم امیر بصرہ کے پاس اور کہنا جو تم نے درود شریف نہیں پڑھا اس جمعے کو 400 مرتبہ، اس کے عوض میں تم 400 درہم دو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، حضرت رابعہ بصری کے والد ماجد نے یہ پرچی پر لکھ دیا تھا، تو اس لیے امیر بصرہ نے کہا 400 درہم اس انسان کو دے دو اور اس کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ جیسے ہی سپاہی باہر بلانے کے لیے جا رہا تھا، کہا رکو رکو، وہ انسان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام مجھ تک لایا ہے اور بہت افضل ہے، اس کو میرے تک نہیں آنا چاہیے، وہ میرے پاس نہیں آئے گا بلکہ میں اس کے پاس چل کے جاؤں گا۔ اور امیر بصرہ ان کے پاس چل کے آیا، آنے کے بعد ان کے ہاتھوں کو چوما، ان کے ماتھے کو چوما اور اپنے مسند پر بٹھایا، کہا آپ کی جگہ دروازے پر نہیں ہے، میرے مسند پر بیٹھنے کی ہے۔ تو یہ عزت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود کی وجہ سے ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت رابعہ بصری، انہوں نے اتنا نام روشن کیا ہے کہ آج پوری دنیا ان کے نام سے جانتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نیک ولیہ گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو انسان ادھر پڑھتا ہے اور یہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو درود شریف پڑھتا ہے نا، حضور اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں۔